سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 99۔ صبح ہوتے ہی نسمو اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ میرے خیمے میں داخل ہوا تھا۔ وہ لوگ اپنے ساتھ کھانے پینے کا کافی سامان لے کر آئے تھے۔ اب تم ہمارے مہمان ہو فروز، نسمو نے کہا۔ ہم تمہارے لیے ناشتہ لائے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر ناشتہ کرو۔ ہمارے فوجی بھی اس وقت کھانے میں مصروف ہیں، اور کھانا ختم ہوتے ہی ہم لوگ اس علاقے سے بالکل غیر مشروط طریقے پر نکل جائیں گے۔ ہمارا ایک سپاہی بھی یہاں موجود نہیں رہے گا۔ شمرالہ والے اب ہماری جانب سے بالکل اطمینان رکھیں۔ میں نے اپنے تمام اہم ساتھیوں سے اس بارے میں مشورہ کر لیا ہے، اور یہ ہم سب کی متفقہ رائے ہے۔ اب ہم اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں۔ 5 ماہ کی طویل مدت کے دوران ہم نے یہاں پڑے رہ کر شدید نقصانات کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں کیا ہے۔ تم لوگوں کا یہ فیصلہ نہایت دانشمندانہ ہے، میں نے نسمو کی بات سراہتے ہوئے کہا۔ یہ بات نہ صرف شمرالہ کی بستی والوں کے لیے خوشی کا باعث ہوگی، بلکہ خود تمہاری بستی کے لوگوں کے لیے بھی خوش آئند ثابت ہوگی، جو ایک طویل عرصے سے ایک ایسی مصیبت میں مبتلا ہیں جو ان کے ناعاقبت اندیش حکمرانوں کی پیدا کرتا ہے۔ آج ہم کئی ماہ کے بعد سکون کا سانس لے رہے ہیں، نسمو نے کہا، اور ہمارے سپاہیوں کو جب اس بات کی اطلاع دی گئی کہ اب ہم محاصرے کو ختم کر کے اپنے گھر واپس لوٹ جائیں گے تو وہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے فوری طور پر روانگی کی تیاریاں بھی شروع کر دی۔ میں نے نسمو اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا، اور اس کے بعد ہم سب لوگ خیمے سے باہر نکل پڑے۔ باہر نکل کر ہم نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ صرف وہی خیمہ اپنی جگہ پر رہ گیا تھا جس میں نسمو اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ باقی تمام خیمے اکھاڑے جا چکے تھے اور خیمہ گاہ ویران ہو گئی تھی۔ سپاہی اپنے اپنے گھوڑوں کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ برداری کے گھوڑوں پر سامان لادا جا چکا تھا، اور اب صرف نسمو اور اس کے ساتھیوں کا انتظار تھا۔ نسمو اور اس کے ساتھیوں نے مجھ سے اجازت لی، مصافحہ کیا، اور اس کے بعد وہ لوگ بھی لپک لپک کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے بچے کچے لشکر نے کوچ کر دیا۔ میں خاموش کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ فصیل کے برجوں میں موجود شمرالہ کے محافظ بھی یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ سردار بورال کو اس کی اطلاع دی جا چکی ہوگی، اور وہ اپنی دونوں خصوصی مشیروں زمبو اور ارترس کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا ہوگا اور سخت حیران ہو رہا ہوگا۔ متارس تاکر اور دوسرے لوگ بھی یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے انہوں نے آئرینہ کو بھی یہاں بلوا لیا ہو۔ ان لوگوں کے لیے واقعی یہ سب کچھ سخت حیرت اور تعجب کا باعث ہوگا۔ تھوڑی دیر میں نسمو کا لشکر گرد کے بادلوں میں چھپ کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی جگہ پر اسی طرح کھڑا رہا، اور تھوڑی دیر میں وہ گرد بھی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی، اور صرف چھوٹے چھوٹے سیاہ دھبوں کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے ایک نظر لشکرگاہ پر ڈالی۔ ہر طرف جلے ہوئے خیموں اور جلی ہوئی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ آزوب کے فوجی اس قدر وحشت زدہ اور خوف کا شکار ہو گئے کہ انہوں نے اپنے مردہ ساتھیوں کو دفن کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی، اور ان کی لاشوں کو چیل کووں کی غذا بننے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے گدھوں کا غول کچھ قریبی درختوں سے اترا اور لاشوں پر پل پڑا تھا۔ گدھوں کے ساتھ ہی اب چیلیں بھی اوپر سے اترنا شروع ہو گئی تھیں۔ بڑا عبرتناک منظر تھا۔ میں آہستہ آہستہ اور سکون سے بڑھتا ہوا شمرالہ کے قلعے کے پھاٹک کی جانب روانہ ہوا۔ میرے قریب پہنچتے ہی میری کسی ہدایت کے بغیر ہی قلعے کا پھاٹک کھول دیا گیا۔ میرے سامنے بورال، زمبو، ارترس، متارس اور تاکر کھڑی ہوئے تھی، اور سب سے آگے بورال تھا، اور اس کے برابر ہستی مسکراتی آئرینہ کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں میرے لیے سارے جہاں کی محبت سمٹ آئی تھی۔
ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم نے کیا معجزہ کر دکھایا ہے فروز، برال نے آگے بڑھ کر مجھ سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ہم لوگ ساری رات عجیب و غریب مناظر دیکھتے رہے۔ ہم اوپر سے دیکھتے رہے کہ آزوب کے خیموں میں دھڑا دھڑ آگ لگ گئی، اور کئی بار تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے تم کو مشل کے ذریعے آگ لگاتے دیکھا، اور پھر ہم نے آزوب کے لشکر میں پھیلی ہوئی افراتفری بھی دیکھی۔ ہم نے اس کے فوجیوں اور مشل برداروں کو میدان میں جمع ہوتے دیکھا، لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ لوگ اب کیا کر رہے ہیں اور تم اب کیا کر رہے ہو۔ لیکن ہمیں اس بات کا ضرور اندازہ تھا کہ تم ان لوگوں کو زبردست نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ ہم رات کو اس بات کے لیے تیار اور منتظر کھڑے تھے کہ تم ادھر آ کر اشارہ کرو گے اور ہم قلعے کا صدر دروازہ کھول کر دشمن پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن کافی دیر گزر گئی اور تم نہیں آئے۔ البتہ دور سے میدان میں ہمیں کچھ یوں نظر آ رہا تھا جیسے دو آدمیوں میں کوئی دو بدو مقابلہ ہو رہا ہو، لیکن دھیمی روشنی اور کافی فاصلے کی وجہ سے منظر صاف نظر نہیں آ رہا تھا، اور ہم سمجھ نہیں سکے تھے کہ کیا ہو رہا تھا۔ اس کے بعد کافی دیر گزر گئی، اور جب تم دو مشل برداروں اور ایک اور شخص کے ساتھ ادھر آئی تو میں نے یہی سمجھا کہ اب تم ہم سے پھاٹک کھولنے کے لیے کہو گی۔ ہم اس کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے، لیکن تم نے آ کر ہمیں ہدایت کی کہ ہم اپنے گھروں کو لوٹ جائیں اور آرام کر لیں۔ تمہاری باتیں ہماری سمجھ سے بالکل بالا تر تھیں۔ برال ذرا دیر کے لیے سانس لینے کو رکا تھا، اور اس کی جگہ فوراً زمبو نے گفتگو شروع کر دی، اور الصبح ہم یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آزوب کی فوجیں بچے کچے خیمے اکھاڑ رہی تھیں اور کوچ کی تیاریاں کر رہی تھیں، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ہماری نظروں کے سامنے آزوب کے لشکر کے لوگ یہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ تم نے کیا جادو کر دیا فروز؟ برال نے پوچھا۔ میں نے ان پر کوئی جادو وادو نہیں کیا ہے، میں نے اطمینان سے کہا، چونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں شمرالہ کی آزادی کا تحفظ کروں گا، اور آزوب کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ شمرالہ والوں کو اپنا غلام بنا سکے۔ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ میں پورا کر چکا ہوں۔ آزوب مارا جا چکا ہے۔ اچانک کئی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئیں۔ آزوب مر چکا ہے؟ ہاں، میں نے سب سے پہلے آزوب کے خیمے میں آگ لگائی تھی۔ آزوب اس وقت خیمے کے اندر موجود تھا اور وہ جل کر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جیسا کہ تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے بے شمار خیموں میں آگ لگا کر انہیں جلا ڈالا، اور اس طرح آزوب کے سینکڑوں سپاہی بھی جل کر مر گئے۔ آزوب کے علاوہ اس کی فوج میں موجود سب سے بڑا جادوگر واتر تھا، اور آزوب کا نائب زارز بھی مارا گیا۔ اتنے بہت سے لوگوں کے مارے جانے کے بعد آزوب کی فوجیوں کی کمر ٹوٹ گئی، اور ان کے سپہ سالار کے مشیر اعلیٰ نسمو نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں کیوں کر زندہ چھوڑ دیا؟ برال نے حیرت سے پوچھا۔ تم اطمینان سے ان کے خیموں میں آگ لگاتے رہے اور ان کے لوگوں کو ہلاک کرتے رہے، ان کے فوجیوں کو تباہ کرتے رہے، اور انہوں نے تمہیں یہ سب کچھ کرتے رہنے کی کھلی اجازت دے دی۔ ظاہر ہے کہ وہ بھلا مجھے ان ساری باتوں کی کھلی اجازت کس طرح دے سکتے تھے؟ میں نے معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، پروفیسر، میں نے تو چھپ چھپ کر ان پر کاری ضربیں لگائی تھیں، اور جب وہ سخت خوف زدہ ہو گئی تب میں ان کے سامنے اس انداز میں جلوہ گر ہوا کہ گویا میں آسمانوں سے بھیجا گیا کوئی دیوتا ہوں اور ان کے لیے کوئی خصوصی ہدایت لے کر آیا ہوں۔ میں نے اپنی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے انہیں یہاں سے کوچ کر جانے پر مجبور کر دیا۔ تم نے ہم سب پر احسان عظیم کیا ہے فروز، برال نے کہا، اور میرے ساتھ قلعے کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگا۔ اب دروازے کو بند رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اس نے محافظوں سے مخاطب ہو کر کہا، انہیں کھلا رہنے دو، لیکن پہرے سے غفلت نہ برتنا کہ دشمن جا چکا ہے اور اس کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں۔ چنانچہ شمرالہ کی قلعہ نما بستی کے دروازے کھول دیے گئے، اور مسلح محافظوں نے دروازے پر مورچے سنبھال لیے۔ ویسے اب انہیں کسی بات کا خوف نہیں تھا۔ برال اور اس کے ساتھی مجھے اور ایرینا کو اپنے ساتھ لیے ہوئے اندر آ گئے، اور ہم سب کے سب خوش و خرم اور مطمئن لوگوں کے ہجوموں کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے برال کے محل میں داخل ہو گئی، جہاں فوراً ہی ہمارے لیے عمدہ کھانے کا بندوبست کیا گیا۔ شمرالہ کی بستی میں اس دن کے بعد سے امن و سکون قائم ہو گیا تھا۔ اگلے ہی دن سے لوگوں نے اپنے اجڑے ہوئے کھیتوں اور باغوں کو نئے سرے سے سنوارنا شروع کر دیا۔ مردہ زمین میں جان ڈال دی گئی اور نئی فصلیں بوئی جانے لگیں۔
تاہم ان فصلوں کی تیاری تک کی مدت کے دوران غلے کی ضرورت بہرحال اپنی جگہ پر تھی، لیکن کسی نہ کسی طرح یہ وقت بھی گزار لیا گیا اور شمرالہ کی بستی ایک بار پھر خوشحال ہو گئی۔ ایرینا نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اب وہ شمرالہ کی بستی سے کہیں اور جانا نہیں چاہتی۔ اسے یہ جگہ اور اس جگہ کے لوگ بہت پسند آئے تھے، چنانچہ میں نے بھی یہ طے کر لیا کہ جب تک ایرینا زندہ ہے اور میرے ساتھ رہے گی اس وقت تک میں شمرالہ میں ہی اپنی زندگی کے دن گزارتا رہوں گا۔ موسم بدلتے گئے، گرمیاں سردیوں میں اور سردیاں گرمیوں میں تبدیل ہوتی رہیں۔ ماہ و سال کا کبھی نہ ختم ہونے والا سفر جاری اور ساری رہا۔ لمحے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتی رہی، منزلیں گرد کی مانند اڑتی گئیں۔ نہ جانے کتنا عرصہ بیت گیا، برال مر گیا۔ اس کی جگہ لوگوں نے مجھے سردار بنانے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا اور پھر زمبو کو سردار بنا لیا گیا۔ زمبو کی سرداری کو بھی ایک لمبی مدت گزر گئی، پھر زمبو بھی مر گیا، متارز بھی مر گیا اور ارترز بھی مر گیا، تاکر بھی مر گیا۔ سب ایک ایک کر کے مرتے چلے جا رہے تھے اور ایرینا کے سر کے بال چاندی کے تاروں کی طرح سفید ہو چکے تھے۔ اس کی کمر جھک گئی تھی، بینائی برائے نام باقی رہ گئی تھی، دانت سارے ٹوٹ گئے، اور وہ عورت جو ایک زمانے میں پری پیکر اور حور شمائل ہوا کرتی تھی اب ایک اجڑی ہوئی بوڑھیا ہو کر رہ گئی تھی۔ لیکن میں ویسے کا ویسا ہی تھا۔ شمرالہ کی بستی میں مجھ سے پہلی والی نسل کب کی ختم ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ والی نسل کے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہے تھے اور ان کی نسل جوان ہو کر پرانی نسل کی جگہ لے رہی تھی، اور میں تھا کہ حسب معمول ویسے کا ویسا ہی تھا، ہمیشہ کی طرح نوجوان اور تر و تازہ۔ میرے اندر نہ پہلے کوئی تبدیلی تھی اور نہ اب کوئی تبدیلی آئی۔ شمرالہ کے لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ میں کس قسم کا انسان ہوں کہ بڑھاپا مجھ سے گریزاں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میں شاید کوئی ایسی دوا کھاتا ہوں جس میں جوانی کا لطف مضمر ہے، بعض یہ سمجھتے تھے کہ میں کسی خاص عمل سے واقف ہوں جس کی برکت سے بڑھاپا میرے پاس نہیں پھٹکتا۔ بہرحال پروفیسر، جتنے منہ اتنی ہی باتیں، لیکن اصلیت سے سبھی لوگ ناواقف تھے۔ تاہم ہماری بستی میں میری عزت بہت زیادہ تھی اور نوجوان نسل کے تمام لوگوں کو یہ بات بخوبی معلوم تھی کہ میں ان کی بستی کا نجات دہندہ ہوں، اور میں نے ان کی آزادی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے اپنے دل و جان کی بازی لگا دی تھی۔ اور پھر ایک دن وہ آیا پروفیسر، جب ایرینا نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ میری مونس و غمخوار شہزادی جس نے میری خاطر تخت و تاج کو ٹھکرا کر قلندری اور درویشی کی زندگی گوارا کی تھی، آخر ایک دن چپکے سے میرا ساتھ چھوڑ کر سدھار گئی۔ مجھے رات میں پتہ بھی نہ چلا اور وہ سوتے میں ہی ختم ہو گئی۔ صبح کو بستر پر مجھے اس کا سرد اور اکڑا ہوا جسم ملا۔ میں نے بستی والوں کو یہ افسوسناک خبر سنائی اور جلدی ہی ایرینا کی آخری رسومات پوری کر دی گئیں۔ ایرینا کے بعد شمرالہ کی بستی سے میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ اب یہاں سے میری طبیعت اکتا گئی تھی۔ ایک طویل عرصے سے میں یہاں رہتے رہتے تھک چکا تھا اور اب کسی نئی دنیا کی تلاش میں جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے ایک رات بالکل خاموشی سے شمرالہ کی بستی کو خیر بات کہہ دیا۔ ٹھہر جاؤ اے ازلی اور ابدی نوجوان، ذرا دیر کے لیے رک جاؤ، پروفیسر نے کہا۔ میرے سینے میں اچانک شدید درد ہونے لگا ہے اور میں سخت تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ شاید میں تمہاری اگلی داستان پوری دل جمعی کے ساتھ نہ سن سکوں، اس لیے مجھے ذرا سنبھلنے کا موقع دو۔ فرزانہ اور فروزہ اس اچانک صورتحال سے گھبرا گئیں اور انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر پروفیسر کو سنبھال لیا تھا۔ ڈیڈی، آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ فروزہ نے اپنے باپ سے نرم لہجے میں پوچھا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے بیٹا، پروفیسر نے جواب دیا۔ میرے سینے میں سخت درد ہو رہا ہے۔ لائیے میں آپ کے سینے کی مالش کر دوں، فرزانہ نے کہا۔ نہیں، تم دونوں ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، میں انہیں اٹھا کر آرام سے بستر پر لٹا دوں گا اور انہیں مشروب حیات پینے کو دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ اس سے ان کی طبیعت بہت بہتر ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے پروفیسر کے ہلکے پھلکے جسم کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور اس غار کی طرف لے چلا جہاں نرم بستر اور آرام کے دیگر لوازمات موجود تھے، اور جہاں پروفیسر اور اس کی دونوں بیٹیاں اس وقت آرام کرتے تھے جب میری ایک داستان ختم ہو جاتی تھی۔ میں نے پروفیسر کو آرام سے ایک بستر پر لٹا دیا۔ اس کی سانسیں اچانک تیز ہو گئی تھیں اور اس کا چہرہ زردی مائل ہو گیا تھا۔
ہائے میرے ابو کو کیا ہو رہا ہے؟ فروزہ نے روتے ہی بھی کہا۔ گھبراؤ مت، فرزانہ نے اسے تسلی دینے کے انداز میں کہا۔ ابو ٹھیک ہو جائیں گے، بس ذرا ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں ان کے سینے کی آہستہ آہستہ مالش کرتی رہوں گی، تم ان کا سر سہلاؤ۔ فرزانہ پروفیسر کے سینے پر اس کے دل کے قریب آہستہ آہستہ مالش کرنے لگی اور فروزہ اس کا سر سہلانے لگی۔ میں نے مشروب حیات کا ایک پیالہ بھر کر پروفیسر خاور کے منہ سے لگا دیا، لیکن اس کے دانت بھینچے ہوئے تھے۔ وہ مکمل بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ میری اور فروزہ کی کوششوں کے باوجود مشروب کا ایک قطرہ بھی پروفیسر کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکا۔ اب اس کے سانس کی کیفیت بھی تبدیل ہو چکی تھی، سانس بہت آہستہ ہو گیا تھا اور رک رک کر آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے ہونٹ پروفیسر کے ہونٹوں پر رکھ دیے اور پھونکے مار مار کر مصنوعی عمل تنفس کے ذریعے اس کے سانس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے اس عمل کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا اور چند منٹ کے بعد پروفیسر کا سانس کسی حد تک قابو میں آ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور اپنے چاروں طرف ایک نظر ڈالی۔ میں، فروزہ اور فرزانہ تینوں ہی اس کے قریب موجود تھے۔ فرزانہ اور فروزہ، پروفیسر نے بہت ہی نحیف اور کمزور آواز میں کہا، تمام انسان فانی ہیں، قائم اور باقی ذات صرف اللہ کی ہے، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ دنیا میں جو شے وجود میں آئی ہے یا آئے گی، اسے ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میرا بھی آخری وقت آن پہنچا ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب اور میرا سانس بے آہنگ ہوتا جا رہا ہے۔ میری بچیوں، تمہیں سامنے سنہری انسانی روپ میں جو شخصیت نظر آتی ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ وقت ہے، وقت کا سراپا، وقت کی تجسیم، وقت کا انسانی پیکر۔ وقت کو فنا نہیں، وقت کی کوئی ابتدا نہیں اور وقت کی کوئی انتہا نہیں۔ وقت ہمیشہ رواں دواں رہتا ہے اور ان تمام لوگوں کو، ان تمام عناصر کو اور ان تمام قوموں اور گروہوں کو اپنے تیز و تند سیلاب میں خس و خاشاک کی طرح بہاتا لیتا چلا جاتا ہے کہ جو اس کی راہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس کے راستے میں مزاحم ہوتے ہیں۔ وقت کی قدر کرنا میری بچیوں، وقت کے ساتھ ساتھ رہنا، وقت کے ساتھ ساتھ چلنا۔ یہ وقت تمہیں ماضی کی بھولی بسری داستانیں سنائے گا، یہ وقت تمہیں عہد عہد کی کہانیاں سنائے گا، تمہارے سامنے تاریخ کے گمشدہ اوراق کو پلٹے گا اور تم اس کے سحر میں ڈوب کر رہ جاؤ گی، اس کے لطف بیان سے محصور ہو جاؤ گی۔ میرے قوی نے جب تک میرا ساتھ دیا، میں نے بھی وقت کا ساتھ دیا، لیکن اب میرا یہ فانی جسم جواب دے چکا ہے۔ اب مجھ میں مزید جینے کی تاب نہیں ہے، اور سچ پوچھو تو اب مجھے مزید جینے کی آرزو بھی نہیں ہے میری بچیوں۔ اس لیے خدا حافظ میری بچیوں۔ میرے مرنے کے بعد رونا دھونا مت، مجھے خاموشی سے زمین میں ایک گڑھا کھود کر دفن کر دینا اور پھر مجھے بھول جانا۔ دنیا سرائے فانی ہے، انسان آتے جاتے رہتے ہیں، مرنے والوں کے ساتھ کوئی مرا نہیں کرتا۔ کچھ دن تک مرنے والوں کا غم تازہ رہتا ہے اور پھر اس کے بعد لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تم بھی کچھ دنوں کے بعد مجھے بھول جاؤ گی میری بچیوں۔ بس وقت کو یاد رکھنا، وقت کا ساتھ دینا، وقت کا ساتھ دینا۔ اور اس کے ساتھ ہی پروفیسر کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اس نے ایک آخری ہچکی لی اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ میں نے اپنی آخری کوشش کے طور پر ایک بار پھر مصنوعی عمل تنفس کے ذریعے اس میں سانس پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار مجھے قطعاً کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ فروزہ اور فرزانہ چیخیں مار مار کر رو رہی تھیں۔ فرزانہ اب بھی پروفیسر خاور کے سینے کی مالش کیے جا رہی تھی اور فروزہ اس کا سر سہلا رہی تھی، لیکن میں نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ اب پروفیسر خاور کے جسم میں کچھ باقی نہیں بچا ہے، کہ اس کے جسم کی حرارت تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی نبض ٹٹولی، دل کی دھڑکن کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ وہاں موت کے سناٹے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اب میں نے فروزہ اور فرزانہ کو بددقت تمام کھینچ کر پروفیسر خاور کے مردہ جسم سے علیحدہ کر دیا اور وہ دونوں ایک دوسرے بستر پر بیٹھ کر بین کرنے لگی تھیں۔ میں ان کے درمیان ساکت و صامت اور خاموش کھڑا رہا۔ میری زبان گونگ تھی۔ فروزہ اور فرزانہ کے رونے نے مجھے بڑا ملول اور دل گرفتہ کر دیا تھا۔ ظاہر ہے میں بھی پروفیسر کے ساتھ اپنی لمبی عمر کا ایک لمبا عرصہ گزار چکا تھا، جو کئی سالوں پر محیط تھا۔
پروفیسر اور اس کی بیٹیوں کے سامنے میں نے ماضی کی وہ کتنی ہی دلچسپ داستانیں بیان کی تھیں جن کا میں ایک حصہ تھا، میں جو وقت تھا جو ہر داستان کا ایک لازمی حصہ تھا۔ تمہارے ابو مر چکے ہیں فروزہ اور فرزانہ، میں نے آہستگی کے ساتھ انہیں تسلی دینے والے لہجے میں کہا۔ آؤ اب ہم تینوں مل کر انہیں ان کے آخری سفر پر روانہ کرنے کی تیاری کریں۔ میں نے ان دونوں کے ہاتھ پکڑے اور غار سے باہر نکل آیا۔ جلد ہی ہم نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کر لیا جہاں پروفیسر کی قبر بنائی جا سکتی تھی۔ میں نے فوراً ہی کھدائی شروع کر دی۔ دونوں لڑکیوں نے میری مدد کرنی چاہی، لیکن میں نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ بھلا مجھے ان کی مدد کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تنہا ہی ذرا دیر میں قبر کھود کر رکھ دی اور پھر میں نے انتہائی احتیاط اور نزاکت کے ساتھ پروفیسر کے مردہ بدن کو غار میں سے لا کر قبر کے اندر اتار دیا۔ ہم نے قبر پر مٹی ڈال دی اور ذرا دیر میں اس جگہ ایک چھوٹا سا ٹیلہ نمودار ہو گیا جہاں کچھ دیر پہلے زمین موجود تھی۔ فروزہ اور فرزانہ برابر روئی جا رہی تھیں اور میں انہیں تسلی دیے جا رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ باپ کی موت کا صدمہ ایسی چیز نہیں تھی جسے وہ جلدی فراموش کر دیتے۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ ہم تینوں روز صبح شام 2 وقت پروفیسر کی قبر پر حاضری دیتے۔ دونوں لڑکیاں ادھر ادھر سے چن کر کچھ جنگلی پھول لے آتی اور انہیں قبر پر رکھ دیتی۔ دوسرے دن تک وہ پھول مرجھا جاتے اور نئے پھول ان کی جگہ لے لیتے۔ اس ایک ہفتے کے دوران وہ دونوں اپنے غم پر قابو پانے میں ایک حد تک کامیاب ہو گئیں اور ان کا صدمہ کافی کم ہو گیا تھا۔ سنو فروزہ اور فرزانہ، میں نے پروفیسر کے مرنے کے 8ویں دن ان دونوں کو اپنے سامنے بٹھا کر ان سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارا باپ تمہارا ساتھ چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اب تم دونوں اس بھری دنیا میں اکیلی ہو۔ تمہارا اب کوئی نہیں ہے جس کے پاس تم واپس جا سکو۔ میں نے برس ہا برس تک تم دونوں کو اور تمہارے باپ کو ماضی کے بے شمار واقعات سنائے ہیں جو تمہیں تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں ملیں گے، لیکن اب پروفیسر خاور ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں اور تمام انسانوں کی طرح وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، لہٰذا اب میں تمہیں ماضی کی داستانیں نہیں سناؤں گا۔ وہ لطف ختم ہو گیا جو پروفیسر کے سامنے داستان گوئی میں مجھے آتا تھا۔ بالآخر وہ خود بھی تاریخ کا عالم تھا اور اس کا مطالعہ بے حد وسیع تھا۔ میں آج کے بعد سے ماضی کی داستانیں سنانے کا سلسلہ ختم کرتا ہوں۔ اب ہم حال میں زندہ رہیں گے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تم دونوں اب حال میں زندہ رہو گی۔ آج سے تم دونوں کا ناطہ ماضی سے ٹوٹ رہا ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں ماضی میں بھی ہوں، حال میں بھی ہوں اور مستقبل میں بھی، کیونکہ میں وقت ہوں۔ میں وقت کی انسانی تجسیم ہوں، ازلی اور ابدی۔ پروفیسر مرتے وقت تم دونوں کو ہدایت کر کے گیا تھا کہ وقت کا ساتھ دینا، وقت کے ساتھ ساتھ رہنا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں اب میرے ساتھ رہو، میری شریک سفر بنو، میری ہم سفر رہو۔ اس لیے اب آج سے تم دونوں میرے ساتھ رہو گی۔ جو کچھ میرے ساتھ پیش آئے گا اس کا تم دونوں بچشم خود مشاہدہ کرتی رہو گی، اور مجھے اس بات کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ تمہیں کوئی داستان سناؤں۔ آج کے بعد سے پیش آنے والی تمام داستانیں خود تمہاری آنکھوں کے سامنے سے گزرے گی۔ ہمیں منظور ہے۔ فروزہ اور فرزانہ کی زبانوں سے بیک وقت نکلا تھا، اب ہم جب تک زندہ ہیں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ فرزانہ بولی، جس طرح ہمارے باپ نے تمہاری آنکھوں کے سامنے اپنی جان دے دی، اسی طرح باری باری ہم دونوں بھی تمہارے سامنے ہی جان دیں گی۔ فرزانہ نے کہا، آج سے ہم تمہاری زندگی کا ایک حصہ ہیں، ہم اپنے وجود کو تمہارے وجود سے الگ نہیں کر سکتے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم دونوں اپنے وجود کو میرے وجود کا ایک حصہ سمجھو۔ میں نے کہا، اب ہمیں اس جگہ قیام کیے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ اس جگہ کو ہم چھوڑ دیں اور حال کی دنیا میں کسی لمبے سفر پر روانہ ہو جائیں، کسی دور دراز کے علاقے میں، کسی دور دراز کے خطے میں، اور زندگی کے نئے نئے پہلوؤں کا مطالعہ کریں، نئی نئی چیزوں کا جائزہ لیں، کیونکہ زندگی کا کام برق رفتاری سے آگے بڑھتے رہنا ہے۔ زندگی کبھی منجمد نہیں رہتی اور وقت کبھی ساکت نہیں رہتا۔ اگر زندگی منجمد اور وقت ساکت ہو جائے تو یہ چیز دنیا کے خاتمے کی علامت ہوگی۔ تمہاری باتیں بالکل سچی ہیں، فروزہ نے کہا۔ بس آج سے ہم وقت کا ایک حصہ ہیں اور جہاں جہاں ہمیں وقت لے جائے گا ہم اسی کے ساتھ جائیں گی۔ وہ رات ہم تینوں نے اسی غار میں گزار دی
اور الگ صبح ہم اپنے نئے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جانے سے پہلے ہم تینوں نے مل کر آس پاس کے علاقے سے ڈھیروں جنگلی پھول چنے تھے اور انہیں بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ پروفیسر کی قبر پر ڈال دیا تھا۔ پروفیسر کی پوری قبر پھولوں سے ڈھک گئی۔ اب آج کے بعد سے کوئی اس قبر پر پھول چڑھانے نہیں آئے گا، فروزہ نے گلوگیر آواز میں کہا، اور ہم بھی شاید اب اپنی زندگی میں دوبارہ اپنے باپ کی قبر کی زیارت نہیں کر سکیں گے، فرزانہ نے روتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے زندگی ہمیں ایک بار پھر کبھی اس علاقے میں واپس لے آئے، میں نے کہا۔ حالات کے بارے میں کوئی کیا پیشن گوئی کر سکتا ہے؟ ہم تینوں نے ایک الوداعی نظر پروفیسر خاور کی قبر پر ڈالی۔ فروزہ اور فرزانہ نے قبر کے اوپر سے چٹکی چٹکی بھر مٹی اٹھا کر اپنی پیشانیوں سے ملی اور پھر پرنم آنکھوں کے ساتھ میرے ساتھ روانہ ہو گئیں۔ وہ دونوں انسان تھیں اور اس لیے ہمیں انسانی ضروریات کا کچھ ساز و سامان بھی اپنے ساتھ رکھنا پڑا۔ ہمارا سفر کئی مہینوں تک جاری رہا۔ ہم غاروں، پہاڑوں اور جنگلوں کی دنیا سے نکل کر آبادی سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے تھے، لیکن عہد جدید کی انسانی آبادی میں قدم رکھنے سے پیشتر ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی جو ہمارے پاس موجود نہیں تھی۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس آبادی کی کرنسی کی ضرورت تھی تاکہ ہم اشیاء ضرورت کی خریداری کر سکیں۔ یہ قدیم بستیوں، جنگلوں اور غاروں کا زمانہ نہیں تھا جہاں انسانی ضروریات محدود ہو کر صرف پیٹ بھرنے تک رہ جاتی ہیں۔ یہ جدید دور تھا جس میں انسانی ضروریات کے دائرے کی وسعت کو کوئی انتہا ہی نہیں تھی، اور اس وسعت میں سے گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ برابر اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ مجھے اپنے لیے تو کچھ بھی درکار نہیں تھا، لیکن میرے ساتھ فروزہ اور فرزانہ تھیں اور ان کی انسانی ضروریات تھیں۔ ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے رقم کی بھی ضرورت تھی، اور مجھے ان کی خاطر کہیں نہ کہیں سے رقم کا بہرحال بندوبست کرنا ہی تھا۔ ہم تینوں اس وقت جس جگہ موجود تھے وہ سمندر کا کنارہ تھی، لیکن یہ کنارہ بالکل غیر آباد اور سنسان تھا۔ یہاں جگہ جگہ چٹانیں تھیں اور ان چٹانوں کے اندر کافی گہرے گہرے غار بھی موجود تھے جن میں بیک وقت کئی درجن انسان چھپ کر بیٹھ سکتے تھے اور باہر سے انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اور ساحل سے دور، بہت دور، کسی آباد پر رونق شہر کی بلند و بالا تر عمارتوں کے ہیولے دھویں کے اوپر اٹھتے ہوئے مرغلوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ ہم تینوں نے مل کر ایک ایسا غار تلاش کر لیا جو چٹانوں کے کافی اندر واقع تھا اور اس لحاظ سے اسے بہت بڑی حد تک محفوظ بھی قرار دیا جا سکتا تھا۔ تم دونوں کو اس غار میں رک کر میرا انتظار کرنا ہوگا، میں نے فروزہ اور فرزانہ سے کہا۔ میں اس شہر کی طرف جا رہا ہوں جس کے بارے میں مجھے ابھی تک کچھ معلوم نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ میں خالی ہاتھ واپس نہیں آؤں گا۔ مجھے کچھ رقم کا بندوبست کرنا ہی، اور اس کے علاوہ شہر کے ماحول کو دیکھ کر تم لوگوں کے لیے ایسے لباس بھی حاصل کرنا ہی جن کو پہن کر تم یہاں اجنبی نہ لگو۔ اس وقت تم نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ شاید اس شہر کے روایتی ملبوسات کے بالکل مخالف ہوں۔ پھر مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ دور جدید کے اس ترقی یافتہ شہر میں تم لوگوں کے باعزت گزر اوقات کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال میرا سب سے پہلا کام تو رقم کا حصول ہے، باقی باتوں پر بعد میں غور کیا جا سکتا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ رقم کے حصول کے لیے میں کیا طریقہ اختیار کر سکتا ہوں اور مجھے کتنا وقت لگے گا، اس لیے میں تمہیں یہ بتانے سے قاصر ہوں کہ میری واپسی کتنی دیر بعد ہوگی۔ ہو سکتا ہے مجھے چند گھنٹے میں ہی اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے پورا دن لگ جائے اور شاید رات بھی۔ تاہم تم لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کافی سامان موجود ہے جس سے تم بآسانی دن گزار سکتی ہو۔ جہاں تک اس علاقے کا تعلق ہے تو مجھے یقین ہے کہ کوئی ادھر کا رخ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ایک بالکل ویران اور سنسان جگہ ہے، اور اگر بالاتفاق کوئی آ بھی جائے تو تم بالکل بے زبان بن جانا اور اس کے کسی سوال کا جواب نہ دینا۔ ویسے بھی ہمیں نہیں معلوم کہ یہاں جو زبان بولی جاتی ہے اس سے تم دونوں واقف ہو بھی یا نہیں۔ بہرحال اب میں چلتا ہوں اور تم دونوں اپنی حفاظت سے غافل نہ رہنا۔ یہ غار خاصی محفوظ جگہ پر ہے، یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ ان دونوں کو اچھی طرح ہدایات دینے کے بعد میں وہاں سے چل پڑا تھا۔ میں نے سیدھا شہر کی طرف جانے کے بجائے ساحل کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا۔ میرے جسم پر اس وقت زیر کمر لپٹے ہوئے ایک معمولی سے کپڑے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور ظاہر ہے کہ اس لباس میں شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید ساحل پر آگے جا کر کسی آبادی کا سراغ مل جائے
اور وہاں سے میں کسی طرح کچھ کپڑے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، اور میرا خیال غلط نہیں تھا کہ میں چند میل چلا ہوں گا کہ مجھے ساحل پر دور سے انسانوں کے دھندلے دھندلے ہیولے نظر آئے۔ میں محتاط ہو گیا اور میں نے اپنی رفتار بھی دھیمی کر دی۔ پھر اچانک مجھے کچھ خیال آیا۔ میں نے خشکی پر چلنے کے بجائے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور ساحل کے ساتھ ساتھ تیرنے لگا۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، ویسے ویسے سامنے کا منظر صاف اور زیادہ واضح ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اب انسانوں کے جسم پورے طور پر دکھائی دینے لگے۔ میں کسی ساحلی تفریح گاہ کے قریب تھا۔ ساحل پر بنے ہوئے سینکڑوں کیبن مجھے نظر آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ غسل کے مختصر سے لباس میں ملبوس مرد اور عورتیں نظر آ رہی تھیں۔ بہت سے لوگ ریت پر لیٹے سورج کی کرنوں سے اپنے بدن کو سینک رہے تھے، اور کچھ لوگ ساحل پر چہل قدمی کر رہے تھے۔ بعض لوگ ریت پر بیٹھے ہوئے مشروبات سے دل بہلا رہے تھے، اور بہت سے نوجوان جوڑے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے رقص کی طرح مستانہ انداز میں ادھر سے ادھر گردش کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ایک مدت کے بعد میں عہد جدید کی دنیا کو دیکھ رہا تھا، اور ان لوگوں کو دیکھ کر میرے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ اب مجھے اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ میرے جسم پر جو انتہائی مختصر اور ناکافی لباس ہے، وہ ساحل پر موجود لوگوں کے سامنے آنے سے میری راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اب مجھے اس بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ میرے جسم پر جو انتہائی مختصر اور ناکافی لباس ہے، وہ ساحل پر موجود لوگوں کے سامنے آنے سے میری راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا، کیونکہ ساحل پر موجود لوگ، جن میں مرد اور عورتیں دونوں ہی شامل تھیں، مجھ سے کہیں زیادہ مختصر لباس میں ملبوس تھے۔